آئیے ایک نظر ڈالے ہمارے گزشتہ ہفتے یعنی 2 مئی 2026 کے ونرز پر۔ ہماری 5th پرائز ونر ہے روزی لکھانی موا سے، جنہیں ملا ہے ایک پورٹیبل جوسر۔ ہماری 4th پرائز ونر ہے سیدہ کریمہ زہرا عابدی ناگپور سے، جنہیں ملا ہے ایک پاورفل ہیئر ڈرائر۔ ہمارے 3rd پرائز ونر ہے شجاع عباس لکھنؤ سے، جنہیں ملی ہے ایک مساج مشین۔ ہماری 2nd پرائز ونر ہے عظیمہ بانو گونڈی سے، جنہیں ملا ہے ایک پاورفل الیکٹرک گرائنڈر۔ اور ہمارے میگا پرائز ونر ہے مسانی علی رضا موا سے، جنہیں ملا ہے ایک ہاٹ ایئر برش۔ اور ہمارے گزشتہ ایپیسوڈ کے بمپر پرائز ونر ہے رخسار ممبئی سے، جنہیں ملا ہے ایک پاورفل ٹوسٹر۔ بہت بہت مبارک ہو آپ تمام ونرز کو۔ اللہ آپ تمام ونرز کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے بالکل ہی پسندیدہ پروگرام میں، کہ جس کا عنوان ہے جیتو مگر علم سے، کہ جہاں پر آپ مختصر وقت میں جیت سکتے ہیں ڈھیر سارے ایکسائٹنگ پرائزز۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو یہ ٹاپک بتایا گیا تھا 25 ذی القعدہ 25 ذی القعدہ، جی ہاں، دحو الارض یعنی فرش زمین کا بچھانا اس دن جو ہے واقع ہوا تھا، اور خود اس کے لیے اہل بیت علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم نشرت فیہ الرحمہ، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں خدا کی رحمت پھیلائی گئی تھی، وَدُحِیَتْ فِیہِ الْأَرْضُ، اور یہ وہ دن ہے کہ جس میں زمین کو بچھایا گیا تھا، اور وَنُصِبَتْ فِیہِ الْکَعْبَةُ، اور یہ وہ دن ہے کہ جس میں کعبے کو اپنی جگہ پر نصب کیا گیا تھا۔ وَحَبَطَ فِیہِ آدم علیہ السلام، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تھا۔ تو پروگرام کا آغاز خداوند عالم کی بارگاہ میں اسی دعا کے ساتھ کرنا چاہیں گے کہ پروردگار عالم، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، کہ ہمارے زمانے کے امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ دس پروگرام اسپانسرڈ بائی ڈیلی اعمال ایپ۔ یس، ایک ایسا ایپ جس پر آپ تلاوت قرآن مجید سن سکتے ہیں وداؤٹ اینی ڈسٹربنس، ترجمے کے ساتھ۔ جی ہاں، ہر آیت اور فوراً بعد اس کے ترجمے کو آپ سنیے، غور و فکر کریے، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے دنیا و آخرت میں فلاح و بہبودی حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ضرور ڈاؤن لوڈ کریں ڈیلی اعمال ایپ، یور کمپینین فار قرآن ریسائٹیشن۔ اسی کے ساتھ آپ تمام حضرات کو پھر ایک بار رول سمجھا دوں کہ سب سے پہلے اسکرین پر دکھائے گئے اس نمبر کو سیو کریں ایز چینل ون۔ نمبر ہے 9167861105۔ I'll repeat, the number is 9167861105۔ اس نمبر کو واٹس ایپ پہ سیو کریں ایز چینل ون۔ واٹس ایپ اوپن کریں، آپ سرچ کریں چینل ون کو فون پہ۔ واٹس ایپ اوپن کرنے کے بعد چینل ون کو سرچ کرنے کے بعد اس پہ کلک کریں۔ سب سے پہلے اپنا نام، اس کے نیچے اپنے شہر کا نام، اور اس کے نیچے صحیح جواب ہمیں لکھ کے جلد سے جلد بھیجے، اور جیتیے ڈھیر سارے ایکسائٹنگ پرائزز۔ تو بڑھتے ہیں آج کے پہلے سوال کی جانب، اور پہلا سوال کا صحیح جواب دینے پر آپ جیت سکتے ہیں آج کا پہلا انعام، جو ہے ایک ویکیوم کپ۔ یس، یو کین ون اے ویکیوم کپ۔ اور پہلا سوال یہ رہا آپ کی اسکرین پر، بیت المعمور کون سے آسمان پر موجود ہے؟ I'll repeat the question، بیت المعمور کون سے آسمان پر موجود ہے؟ And your time starts now۔ پھر ایک مرتبہ میں کوشچن دہرا دوں کہ بیت المعمور کون سے آسمان پر موجود ہے۔ دیکھیے، خانہ کعبہ کے جسٹ ایگزیکٹلی جو ہے، اگر ہم کہیں کہ اوپر وہ بیت المعمور لوکیٹڈ ہے، تو سوال یہ ہے کہ بیت المعمور کون سے آسمان پر موجود ہے؟ آپ کو سورہ طور، سورہ نمبر 52 آیت نمبر 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والبیت المعمور، تو اس کی اگر آپ تفسیر ریفر کرو گے تو آپ کو دا نمبر آف اسکائی ان وچ دا بیت المعمور از لوکیٹڈ، یعنی جس آسمان پر بیت المعمور موجود ہے اس کا آپ کو ریفرنس مل جائے گا، آنسر مل جائے گا۔ سورہ طور آیت نمبر 4، اس کی تفسیر آپ ریفر کر سکتے ہو، کس آسمان پر یہ موجود ہے۔ I'll repeat the question again، بیت المعمور کس آسمان پر موجود ہے؟ اسی کے ساتھ آپ کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جی ہاں، بیت المعمور کون سے آسمان پر موجود ہے؟
اینڈ دا کریکٹ آنسر از چوتھے آسمان پر, فورتھ ہیون, چوتھے آسمان پر جو ہے بیت المعمور موجود ہے. اب آئے دیکھیے یہ کون ہے اس سوال کا صحیح جواب جس نے دیا ہے, اور ان کا نام ہے معذرت چاہتے سسٹر بتول یاسین فرام ممرا. سسٹر بتول یاسین فرام ممرا has given the correct answer. Sister Batul Yasin from Mumra has given the correct answer and won a vacuum cup. بہت بہت مبارک ہو, اللہ آپ کے علم میں آپ کی تمام توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. جی ہاں ناظرین, بڑھتے ہیں آج کے دوسرے سوال کی جانب, اور اس سوال کا صحیح جواب دینے پر آپ جیت سکتے ہو ایک پاورفل سولار لائٹ. یس یو کین ون پاورفل سولار لائٹ اگر آپ اس سوال کا صحیح جواب کم سے کم وقت میں دیتے ہو. اور دوسرا سوال یہ رہا آپ کی اسکرین پر, کس شہر کو قرآن مجید نے ام القرا کہا ہے؟ I'll repeat, کس شہر کو قرآن مجید نے ام القرا کہا ہے؟ and your time starts now. پھر ایک بار کوشچن دہرا دوں کہ کس شہر کو قرآن مجید نے ام القرا کہا ہے؟ ام القرا means the mother of all cities. ام القرا means the mother of all cities, یعنی تمام شہروں کی ماں. یس, کس شہر کو قرآن مجید نے ام القرا کہا ہے؟ تمام شہروں کی ماں. Which city in the Holy Quran is called as Ummul Qura? Ummul means mother and Qura means cities. Ummul Qura یعنی mother of all cities, تمام شہروں کی ماں. قرآن مجید نے کس شہر کے لیے یہ خاص لقب دیا ہے؟ کس شہر کو قرآن مجید نے ام القرا کہا ہے؟ سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 7 میں آپ کو اس کا آنسر مل سکتا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. اسی کے ساتھ آپ کا وقت یہیں پر مکمل ہوتا ہے. سوال تھا کہ کس شہر کو قرآن مجید نے ام القرى کہا ہے, اینڈ دا کریکٹ آنسر از شہر مکہ. دا کریکٹ آنسر از شہر مکہ. دا سٹی آف مکہ از آلسو نون ایز ام القرى. تمام شہروں کی ماں وہ کون ہے؟ وہ شہر مکہ ہے. اب آئے دیکھیے اس سوال کا صحیح جواب کیا ہے, اور وہ ہے, اب آئے دیکھیے کہ اس سوال کا صحیح جواب کس نے دیا ہے, اور ان کا نام ہے سسٹر ثنا فاطمہ ویرانی. سسٹر ثنا فاطمہ ویرانی فرام بھاونگر ہیز گیون دا کریکٹ آنسر. سسٹر ثنا فاطمہ ویرانی فرام بھاونگر ہیز گیون دا کریکٹ آنسر اینڈ وان پاورفل سولار لائٹ. بہت بہت مبارک ہو, اللہ آپ کے علم میں آپ کی تمام توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. اسی طرح سے پارٹیسپیٹ کریے اور جیتیے مگر علم سے. Now we move on to the third question of today's. جیتو مگر علم سے, اور تیسرا سوال کا صحیح جواب کم سے کم وقت میں اگر آپ دیتے ہو تو you can win a waffle maker. Yes, you can win a waffle maker. اور تیسرا سوال یہ رہا آپ کی اسکرین پر, فرش زمین کو بچھانے سے کتنے سال پہلے اللہ نے خانہ کعبہ کی تخلیق کی تھی؟ یعنی خانہ کعبہ کو کتنے سالوں پہلے اللہ نے خلق کر دیا تھا اس زمین کا فرش بچھانے سے پہلے؟ I'll repeat the question. فرش زمین کو بچھانے سے کتنے سال پہلے اللہ نے خانہ کعبہ کی تخلیق کی تھی, and your time starts now. We want to know the exact number کہ کتنے سالوں پہلے, اس زمین کا فرش بچھانے سے کتنے سالوں پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو خلق کیا تھا. اگر آپ کو اس کا ریفرنس جاننا ہے تو کتاب الکافی والیوم 4 بک 3 چیپٹر 6. خلقہ اللہ قبل دحو الارض بالفیء آمن بالفیء آمن, کہ اللہ رب العزت نے اتنے ڈیش سال پہلے خانہ کعبہ کی تخلیق فرمائی تھی, زمین کا فرش بچھانے سے پہلے. فرش زمین کو بچھانے سے کتنے سال پہلے اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی تخلیق کی تھی؟ جی ہاں, یس, یو کین ون اے وافل میکر, اے ویری یوزفل پروڈکٹ دیٹ از a waffle maker. We want to know the exact number of years. اسی کے ساتھ آپ کا وقت یہیں پر مکمل ہوتا ہے. فرش زمین کو بچھانے سے کتنے سال پہلے اللہ نے خانہ کعبہ کی تخلیق کی تھی, and the correct answer is 2000 سال قبل, 2000 years before. 2000 سال قبل جو ہے فرش زمین بچھانے سے قبل جو ہے اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی تخلیق فرمائی تھی. اب آئے دیکھیے کہ کون ہے وہ خوش نصیب جنہوں نے جیتا ہے ایک ویری یوزفل پروڈکٹ دیٹ از اے وافل میکر, اور ان کا نام ہے برادر محمد سیفی. برادر محمد سیفی فرام لکھنؤ ہیز گیون دا کریکٹ آنسر.
Brother Mohammad Saifi from Lucknow has given the correct answer and won a waffle maker. बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपके इल्म में, आपके तौफीकात में मज़ीद इजाफा फरमाए. वो व्यूअर्स जिनका नाम अभी तक एक मरतबा भी यहाँ से अनाउंस नहीं किया गया है, तो प्लीज़ उनसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को कंटिन्यूस देखते रहे. इंशाअल्लाह किसी ना किसी दिन आपका नाम भी यहाँ से ज़रूर पुकारा जाएगा इंशाअल्लाह. अब बढ़ते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन की जानिब. यस, जिस तरह से आप जानते हैं कि हस्ब दस्तूर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन जो मेगा क्वेश्चन होता है और सिक्स्थ क्वेश्चन जो बम्पर प्राइस के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए आपको दिए जाते हैं पूरे 2 मिनट का वक्त. यस, यू गॉट अ टाइम ऑफ 2 मिनट्स. तो सोचिए और समझिए, फिर ही इसका जवाब दीजिए, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल इसमें बढ़ जाता है. और इस सवाल का सही जवाब देने पर यू कैन विन अ वेजिटेबल चॉपर. यस, यू कैन विन अ वेजिटेबल चॉपर. और चौथा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि 25 ज़िलक़द को किस इमाम की ज़ियारत करने की ताकीद की गई है. आई विल रिपीट द क्वेश्चन. 25 ज़िलक़द को किस इमाम की ज़ियारत करने की ताकीद की गई है. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. फिर एक बार सवाल दोहरा दूं कि 25 ज़िलक़द को किस इमाम की ज़ियारत करने की ताकीद की गई है. देखिए, मफातिल जिनान अगर आप ओपन कर सकते हैं, उसमें 25 ज़िलक़द के जो आमाल है उसमें आप रेफ़र ज़रूर करें कि 25 ज़िलक़द के आमाल के सेक्शन में अगर आप जाएँ तो मीर दामाद सैयद मीर मोहम्मद बाकर अस्त्राबादी साहब, क्या उनका यह कौल है कि हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि 25 ज़िलक़द को स्पेसिफ़िक इमाम की ज़ियारत करना बहुत ज़्यादा सवाब रखती है. यस, तो मफातिल जिनान आपके घर में है, आपके हाथों में मौजूद है, तो आप इसे रेफ़र ज़रूर करें. 25 ज़िलक़द को किस इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने की ताकीद की गई है. आई नो इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, तो आप मफाती को रेफ़र कर सकते हैं. इट इज़ अ बुक दैट इज़ अवेलेबल इन ईच एंड एवरी हाउस होल्ड. 25 ज़िलक़द को किस इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने की ताकीद की गई है. यू गेट अ टाइम ऑफ टोटल 2 मिनट्स. और स्टार्टिंग में भी जो हदीस थी वो इसी इमाम से थी, तो इसीलिए क्योंकि 25 ज़िलक़द दहवुल अर्ज़ के मौजू पर इस इमाम से मुतअद्दिद रिवायात मौजूद है, तो इसीलिए जो है इनकी ज़ियारत करना बहुत ज़्यादा मुस्तहब है. और ख़ुसूसन 1 रजब के दिन भी इनकी ज़ियारत करना बहुत ज़्यादा मुस्तहब है. 25 ज़िलक़द को किस इमाम की ज़ियारत करने की ताकीद की गई है. यस, वी हैव स्टार्टेड रिसीविंग द आंसर्स. सोचिए, समझिए और फिर ही जवाब दीजिए. एक और मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ प्रोग्राम के दरमियान कॉल्स ना करें, क्योंकि प्रोग्राम के दरमियान अगर आप कॉल करते हो तो विनर के सिलेक्शन में हमें जो है दिक्कत पेश आती है. तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि इस दौरान कॉल ना करें. 25 ज़िलक़द को किस इमाम की ज़ियारत करने की ताकीद की गई है. इसी के साथ आपका वक्त यहीं पर मुकम्मल होता है. सवाल था कि 25 ज़िलक़द को किस इमाम की ज़ियारत करने की ताकीद की गई है. एंड द करेक्ट आंसर इज़ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम. द करेक्ट आंसर इज़ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम. यस, क्योंकि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के जो है मुतादिद अक़वाल पाए जाते हैं 25 ज़िलक़द दहवुल अर्ज़ के हवाले से, तो ये भी हो सकता है इसीलिए जो है इनकी ज़ियारत करना बहुत ज़्यादा सवाब है, ख़ुसूसन दहवुल अर्ज़ के रोज़. जी, अब देखिए कि कौन है वो खुशनसीब जिन्होंने इस सवाल का कम से कम वक्त में जवाब देकर जीता है एक वेजिटेबल चॉपर. और उनका नाम है सिस्टर शगुफ्ता. सिस्टर शगुफ्ता फ्रॉम यूपी, बिजनौर यूपी, हैज़ गिवन द करेक्ट आंसर. सिस्टर शगुफ्ता फ्रॉम बिजनौर यूपी हैज़ गिवन द करेक्ट आंसर एंड वॉन अ वेजिटेबल चॉपर. बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपके इल्म में, अल्लाह आपकी तमाम तौफीक़ात में मज़ीद इजाफा फरमाए. नाउ वी मूव ऑन टू द मेगा क्वेश्चन फॉर द मेगा प्राइज इन टुडेज. जी तो मगर इल्म से, और आज का मेगा प्राइज है बहुत ही खास. यस, अ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट दैट इज एन इलेक्ट्रिक केटल. यस, यू कैन विन एन इलेक्ट्रिक केटल. और मेगा प्राइज के लिए मेगा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर. सूरह नाज़ियात, सूरह नाज़ियात की किस आयत में फर्श ज़मीन बिछाने का जिक्र हुआ है. ज़मीन के फर्श बिछाने का जिक्र सूरह नाज़ियात की कौन सी आयत में हुआ है. वी वांट टू नो द एग्जैक्ट आयत नंबर. आई विल रिपीट द क्वेश्चन. सूरह नाज़ियात की किस आयत में फर्श ज़मीन को बिछाने का जिक्र हुआ है. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
آپ کو میں جلدی جلدی آپشنز دیتا چلوں. از اٹ آیت نمبر 10, از اٹ آیت نمبر 20 اور از اٹ آیت نمبر 30؟ I'll repeat the question کہ سورہ نازیات کی کس آیت میں, ایگزیکٹ آیت نمبر آپ بتائیں کہ کس آیت میں فرش زمین کو بچھانے کا ذکر ہوا ہے. آیت نمبر 10, آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 30. آپ کے پاس 3 آپشنز ہے. سورہ نازیات کی کون سی آیت میں فرش زمین کو بچھانے کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے؟ از اٹ آیت نمبر 10 یا آیت نمبر 20 یا آیت نمبر 30؟ یو کین ریفر دیز آیت. اور اسی بہانے قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو جائے گی, اسی بہانے ہمارے گھروں میں قرآن مجید جو ہے ایٹ لیسٹ اوپن کیا جائے گا. آپ کو بتا دیں سورہ نازیات اٹ از سورہ نمبر 79, سورہ نمبر 79 آف دی ہولی قرآن, جس میں ٹوٹل 46 آیتیں موجود ہے. تو اسی بہانے ایٹ لیسٹ آپ آیت نمبر 10 کا بھی مطالعہ کر لو گی, 20 کا بھی اور 30 کا بھی. تو بیر منیمم اس پروگرام کے ذریعے, اس پروگرام کے وسیلے سے قرآن مجید کی کم سے کم 3 آیتوں کی تو آپ تلاوت بیر منیمم کرو گے. I'll repeat the question. سورہ نازیات کی کس آیت میں فرش زمین کو بچھانے کا ذکر ہوا ہے؟ آپ کو پھر ایک بار بتا دے, the mega prize is an electric kettle. Yes, very useful product. That is a very powerful electric kettle. پھر ایک بار خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہے کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں پہ بھی جنگ ہو رہی ہے اور شیعان حیدر کرار کی, اس میں جان مال عزت و آبرو کی تو حفاظت فرما بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. پھر ایک بار کوشچن دہرا دے کہ سورہ نازیات کی کس آیت میں فرش زمین کو بچھانے کا ذکر ہوا ہے؟ اسی کے ساتھ آپ کا وقت یہیں پر مکمل ہوتا ہے. سوال تھا کہ سورہ نازیات کی کس آیت میں فرش زمین کو بچھانے کا ذکر ہوا ہے, اینڈ دا کریکٹ آنسر از سورہ نازیات آیت نمبر 30. آیت نمبر 30 میں فرش زمین کو بچھانے کا ذکر ہوا ہے. اب آئے بڑھتے ہیں کون ہے آج کے اس ایپیسوڈ کا میگا پرائز ونر, اور ان کا نام ہے سسٹر سیدہ فرحت فاطمہ. سسٹر سیدہ فرحت فاطمہ فرام حیدرآباد has given the correct answer. Sister Sayyida Farhat Fatima from Hyderabad has given the correct answer and won today's mega prize, which is a powerful electric kettle. بہت بہت مبارک ہو, اللہ آپ کے علم میں آپ کی تمام توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. پھر ایک بار میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی اسکرین پر جو مسلسل لوگو نظر آ رہا ہوگا آپ کو ڈیلی اعمال ایپ کا, اسے ابھی گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کرے. اس میں سنیے تلاوت قرآن مجید ترجمے کے ساتھ in a very beautiful manner. yes, آپ جم میں ہو, آپ ہاؤس وائف ہو, آپ آفس میں ہو, آپ کہیں پہ بھی موجود ہو, بس ہیڈ فونز کو پلگ ان کرے اور سنیے تلاوت قرآن مجید بہترین انداز میں ترجمے کے ساتھ اونلی آن ڈیلی اعمال ایپ. ابھی ڈاؤن لوڈ کرے گوگل پلے اسٹور سے. اب بڑھتے ہیں بمپر پرائز کے لیے, بمپر کویشچن کی جانب. یس, جس میں آپ کو کوئی بھی آپشنز نہیں دیے جائے گے. یس, یو ول گیٹ اے ٹائم آف 2 minutes بٹ وداؤٹ اینی آپشنس. اور بمپر پرائز ہے ایک پاورفل ایگ بوائلر, ویری یوزفل پروڈکٹ, یو کین ون ایگ بوائلر. اور بمپر پرائز کے لیے بمپر کویشچن یہ رہا آپ کی اسکرین پر کہ 25 ذی القعدہ کو کون سے 2 نبیوں کی ولادت پیش آئی؟ آئی ریپیٹ دا کویشچن کہ 25 ذی القعدہ کو کون سے 2 نبیوں کی ولادت پیش آئی, اینڈ یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ. پھر ایک بار سوال دہرا دوں کہ 25 ذی القعدہ کو کون سے 2 نبیوں کی ولادت پیش آئی؟ ریفرنس میں آپ کو اس کا پہلے ہی دے دوں, کتاب من لا یحضر الفقی, شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی کی کتاب ہے, والیوم نمبر 2 پیج نمبر 89, حدیث نمبر 1814, ابواب الزکوٰۃ. I'll repeat کہ 25 ذی القعدہ کو یعنی دہو الارض کے روز کون سے 2 نبیوں کی ولادت پیش آئی. اگر آپ کو یہ ریفرنس جاننا ہے تو آپ ریفر کر سکتے ہو, کتاب من لا یحضر الفقی, شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے, والیوم نمبر 2 پیج نمبر 89, حدیث نمبر 1814, ابواب الزکوٰۃ میں یہ موجود ہے. اور بی شیور کہ الحمدللہ اس پروگرام کے سوالات بنانے کے ٹائم ایک ایک ریفرنس کو جو ہے کھنگالا جاتا ہے, اوتھینٹسٹی اسے انالائز کیا جاتا ہے, اور پھر ہی آپ کے سامنے جو ہے سوال رکھے جاتے ہیں. I'll repeat the question again. 25 ذی القعدہ کو کون سے 2 نبیوں کی ولادت پیش آئی؟ ویری 2 famous prophets.
25 ذیلقعد کو کون سے دو نبیوں کی ولادت پیش آئی؟ Which two prophets were born on 25th of Zilqad? I'll repeat the question. Which two prophets were born on 25th of Zilqad? 25 ذیلقعد کو کون سے دو نبیوں کی ولادت پیش آئی؟ Which two prophets were born on 25th of Zilqad? ریفرنس من لا یحضرہ الفقی، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، والیوم 2 پیج 89، حدیث نمبر 1814 ابواب الزکوٰۃ میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ سوچئے سمجھیے اور پھر ہی جواب دیجیے۔ یس وی ہیو اسٹارٹڈ ریسیونگ دا آنسرز۔ آپ کا وقت یہیں پر مکمل ہوتا ہے کہ سوال تھا کہ 25 ذیلقعد کو کون سے دو نبیوں کی ولادت پیش آئی، اینڈ دا کریکٹ آنسر از نبی ابراہیم علیہ السلام and Nabi Isa alayhi salam. Yes, the correct answer is two prophets were born on Dahwul Earth. The day of spreading of the earth اس دن 25 ذیلقعد کے دن نبی ابراہیم علیہ السلام کی ولادت پیش آئی اور نبی عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت اسی دن پیش آئی۔ تو اب آئے دیکھیں کہ کون ہے آج کے اس ایپیسوڈ کے بمپر پرائز ونر جنہوں نے جیتا ہے ایک ایگ بوائلر، اور ان کا نام ہے سسٹر اریبہ زہرا۔ سسٹر اریبہ زہرا from Kalyan has given the correct answer. Sister Ariba Zehra from Kalyan has given the correct answer and won today's bumper prize, which is an egg boiler. بہت بہت مبارک ہو، اللہ آپ کے علم آپ کے تمام توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ تمام ونرز کو ہم مبارکباد پیش کرنا چاہیں گے۔ ونر سے گزارش ہے کہ پلیز اس ایپیسوڈ کے فوراً بعد اپنا کمپلیٹ نیم، اپنا پوسٹل ایڈریس، اپنا فون نمبر اور ہو سکے تو ایک آلٹرنیٹ فون نمبر ہمیں ضرور لکھ کے بھیجیں، اور انشاءاللہ آپ تک آپ کا گفٹ پہنچ جائے گا۔ جو ویورز مسلسل اس پروگرام کو فالو کر رہے ہیں، آپ جانتے ہو کہ الحمدللہ اسی مہینے میں اس پروگرام کو 1 سال ٹوٹل کمپلیٹ ہونے والے ہیں، تو یہ تمام چیزیں آپ ہی کے تعاون سے پاسبل ہو چکی ہے۔ تو اسی طرح سے اس پروگرام کو سپورٹ کرتے رہے، اور اس سے پہلے کہ میں اس پروگرام کو اس کے اختتام تک لے جاؤں، آپ سے گزارش ہے کہ پلیز اگر کوئی اس پروگرام کو سپانسر کرنا چاہتا ہے تو سپانسرشپ کے لیے یو کین کانٹیکٹ برادر زاہد حسین۔ نمبر آپ کی اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے کہ 9029444045۔ I'll repeat 9029444045۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اس پروگرام کے متعلق کوئی بھی فیڈ بیک یا سجیشن ہو تو ہمیں ضرور لکھے winislam@gmail.com پر۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے سنیچر یعنی 16 مئی 2026 کو۔ ٹاپک سن لیجئے، ٹاپک ہوگا امام جواد علیہ السلام کی سوانح حیات، یس دا لائف آف امام محمد تقی علیہ السلام۔ ان کی سوانح حیات کے حوالے سے سوالات پوچھے جائیں گے، تو ڈیورنگ دا ویک آپ اس پہ ضرور ریسرچ کریں اور پارٹیسپیٹ کریں، جیتیے ڈھیر سارے ایکسائٹنگ پرائزز۔ اسی امید کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے الوداع۔ دیکھتے رہیے چینل ون۔ شکریہ، خدا حافظ۔